نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی عجیب و غریب، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ آپ کی بچپن کی باتیں دیکھ لو، جوانی کی دیکھ لو، اور آپ کی آخر عمر کی دیکھ لو، بڑھاپے تک تو آپ گئے نہیں، اور بڑھاپا آپ کے اوپر اثر انداز ہی نہیں کر سکا، اور بڑھاپا نظر بھی نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس حصے میں بھی دیکھیں، انتہائی خوبصورت اور بہت ہی کمالات سے بھرپور آپ نظر آتے تھے۔ حسن و جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ اور سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی گفتگو بھی اعلیٰ، آپ کا چلنا پھرنا بھی اعلیٰ، آپ کی مکی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی مدنی زندگی بھی اعلیٰ۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی بتایا، آپ کی چہرے کی قسم کھائی، آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، یعنی ایسی مثال مل ہی نہیں سکتی جو تعریفیں، جو عظمتیں، جو بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیں، اور جو کچھ کھانا پینا ہے یہیں کھا بھی لیں۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھے، مختصر سا آرام کیا، اور کھانے کے لیے آپ نے وہ جو چیزیں تھیں، یعنی جو روٹیاں تھیں، وہ نکالیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹیاں تو ہمارے پاس ہیں لیکن سالن نہیں۔ بس اتنی بات کرنی تھی، ایک شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی آئی، اور وہ زور زور سے بن بنانے لگی، یعنی زور زور سے شور کرنے لگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی بہت شور کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے۔ قریب ہی ایک غار کے اندر ایک شہد کا چھتا ہم نے بنایا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم اس چھتے کو اٹھا کے تو نہیں لا سکتی، آپ کسی کو بھیجیں اور وہاں سے شہد لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے جائیں۔ وہ مکھی آگے آگے اڑتی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے چل دیے، اس غار تک پہنچ گئے جہاں شہد کا وہ چھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ایک پیالہ لے کے گئے تھے، شہد مصفہ یعنی صاف ستھرا اس پیالے میں نچوڑ کر لائے، اور صحابہ کرام نے شہد دیکھا، بہت خوش ہوئے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को तकसीम करके दे दिया। अभी आप खाना खा ही रहे थे तो वो शहद की मक्खी फिर बिन बनाती हुई आ गई। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अब फिर मक्खी उसी तरह शोर कर रही है, फिर बिन बना रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मक्खी को मैंने बुलाया है और मैंने उससे एक सवाल किया है। आपने फरमाया, मैंने इस मक्खी से पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है। तो मक्खी ने बताया कि हमारी खुराक फूल हैं, हम फूलों पे बैठती हैं। आपने फरमाया कि मैंने उसे कहा कि फूल तो ऐसे हैं जो मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, बदमज़ा भी होते हैं और फीके भी होते हैं। शहद तो सारा मीठा है। तो उस मक्खी ने जवाब दिया कि हम तमाम फूलों पे बैठती हैं, कड़वे हों, फीके हों, मीठे हों, बदमज़ा हों। जब हम फूलों से उड़कर उनका रस चूस कर अपने उस शहद के छत्ते में जाती हैं तो हमारी एक मलका होती है, बड़ी मक्खी होती है जो सबकी सरदार है, और वो समझ जाती है कि ये कहीं गंदी जगह पे तो नहीं बैठी। अगर कोई मक्खी गंदी जगह पे बैठती है तो वो उसको अंदर जाने से रोकती है या हिलाक कर देती है, और वो मक्खी दुरूद पाक पढ़ती रहती है। उसके साथ मिलकर हम भी दुरूद पाक पढ़ती हैं। ये शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, ये उनकी बिन बनाहट नहीं बल्कि ये दुरूद पाक पढ़ती हैं। उस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह शहद के अंदर मिठास भी डाल देता है, उसके अंदर अल्लाह खुशबू भी डाल देता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर शिफा भी डाल देता है। ये दुरूद पाक की बरकत से सारे काम होते हैं। तो आप गौर करें, जब दुरूद पाक की बरकत से शहद के अंदर शिफा भी हो गई, शहद के अंदर खुशबू भी हो गई, और शहद के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत भी आ गई, और जिसकी शिफा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, क्या इस दुरूद पाक की बरकत से बंदे के गुनाह नहीं मिट जाएंगे? क्या गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं कर देगा? जब शहद के अंदर रहमत, खुशबू और शिफा आ गई, तो इसी तरह दुरूद पाक की बरकत से बंदे के गुनाह भी मिट जाते हैं। और इसके अलावा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों फ़ायदे हैं। लाखों फ़ायदे क्या? सबसे बड़ा फ़ायदा दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले के साथ अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करें तो क़यामत के दिन फरमाया वो जन्नत में भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ करेंगे। अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं, किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं, दुरूद पाक की बरकत से उसके कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, फितने हैं, खराबियां हैं, दुरूद पाक की बरकत से घर के अंदर इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी,
اور قیامت والے دن میدان حشر کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ یہ کتنے عظیم فائدے ہیں۔ اگر کوئی شدید بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی اور وظیفہ نہیں کرتا، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اس کی برکت سے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی اولاد کو فرما بردار ہی نہیں بلکہ متقی اور پرہیزگار بھی بنا دیں گے۔ کوئی بے نمازی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیں گے، اسے پکا نمازی بنا دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا۔ وہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں، جس عمر میں بھی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ مجھے ہر حال میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جب احساس پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، وہ اگرچہ شادی شدہ بھی ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی ہے، وہ قرآن پاک ضرور پڑھ لے گا۔ ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں جو بال بچے دار ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے یہ نعمتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی نعمتیں اور آخرت کی بھی نعمتیں، اور پھر اس کے اندر بھی ایسی ایک تڑپ، ایسی ایک محبت اور اتنا بڑا ولولہ پیدا ہو جائے گا جس کی برکت سے شیطان اس کے قریب تک نہیں آئے گا، دور ہو جائے گا۔ جہنم اس سے کوسوں دور کر دی جائے گی، کئی خندق دور کر دی جائے گی۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اب 2 خندق، 4 خندق، 10 خندق نہیں بتایا، کئی خندقیں دور ہو جائے گی۔ جہنم تو درکنار، اس کا دھواں بھی اسے نہیں لگے گا۔ یہ درود پاک کی فضیلتیں ہیں۔ اگر ساری فضیلتیں میں گننا چاہوں، میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، درود پاک کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔